السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ہے آپ کا میرے نئے برانڈ نیو ولاگ میں۔ بہت دنوں بعد ولاگ بنایا، میں مصروف ہو چکی تھی کچھ میڈیکل ایشوز کی وجہ سے، کچھ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی وجہ سے کہ بھئی میں روٹین سیٹ اپ کی وجہ سے مصروف ہو چکی تھی۔ یہ میں اپنے کمرے کی صاف صفائی میں لگی ہوں، اور ساتھ میرے ذوحان بھی ہے۔ ذوحان صفائی تو نہیں کر رہا بٹ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ساتھ ہی اس کے لیے میں ببلز لے کے آئی تھی، تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا مما کھول کے دو۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کو بھیجنے کی تیاری میں لگی تھی، وہ ڈیوٹی پہ وہ ادھر نہیں ہوتے، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں لاہور میں، تو ان کو بھیجنے کی تیاری میں تھی۔ میں جیسے کمرہ صاف کر رہی تھی ویسے ویسے ذوحان بکھیر رہا تھا، اور یہ ٹوائز میں اس نے پھر بکھیر دی تو میں نے پھر سمیٹے۔ پھر میں نے اس کو اس کے بابا کے ساتھ بھیج دیا، میں نے کہا جائیں اس کو ذرا باہر لے جائیں، تھوڑا کھیل کے آئے اور ذرا کھلا پلا کے لے کے آئے اس کو، تو وہ ساتھ لے گئے تھے۔ تو یہاں میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں ہسبینڈ کا بیگ پیک کرتی ہے یہاں پہ، اور سب کی روٹین کس طرح چل رہی ہے کمنٹس میں بتائیے گا۔ یہ ہاؤس وائفس کی تو ہاؤس وائف ہی جانتی ہے کس طرح چلتی ہے۔ اور یہاں میرے ہسبینڈ آئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری پیکنگ کر دی ہے، نہا دھو کے چینج کر کے آ گئے تھے۔ انہوں نے شام کو نکلنا تھا 5 بجے، تو وہ ریڈی ہو رہے تھے، تو جانا تھا انہوں نے، تو اداس تھی کچھ میں بھی کچھ وہ بھی، کیونکہ بچوں سے اداس ہو جاتے ہیں وہ، اب بچوں کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا۔ تو یہاں میں نے ذوحان اور میر ہادی، میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ذوحان اور میر ہادی کے کپڑے نکالے تھے چینج کرنے کے لیے۔ میں روزانہ بلا ناغہ ان کے کپڑے چینج کرتی ہوں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کے کپڑے نہ چینج کروں۔ ہاں، اگر طبیعت سیٹ نہ ہو تو پھر بائی چانس منہ ہاتھ دھو کے کر دیتی ہوں، مطلب کہ ان کے کپڑے نہیں چینج کرتی، یا موسم خراب ہو تو۔ یہاں پہ نیکسٹ مارننگ اسٹارٹ ہو گئی تھی، تو میں سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی، تو کسی کے لیے گھی والی روٹیاں، کسی کے لیے سوکھی، تو اسی کی تیاری چل رہی تھی۔ تو میں جو گھی لگا کے پراپر پراٹھا بنتا ہے اس کو میں پراٹھا بولتی ہوں، اور دوسری روٹی جس پہ سائڈ چینج کر کے گھی لگایا جاتا ہے یا آئل لگایا جاتا ہے اس کو میں صرف روٹی بولتی ہوں، گھی والی روٹی۔ یہاں پہ میں وہ بنا رہی تھی، اور ماشاءاللہ میری کوئی روٹی ایسی نہیں جاتی سوکھی جو پھولے نا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا جتنی بھی میری سوکھی روٹیاں گزری ہیں وہ پھول کے ہی اتریں گی۔ تو اور وائس اوور کرتے ہوئے آپ کو بیچ میں ساتھ ساتھ وائس آئے گی میر ہادی کی، وہ سویا ہوا تھا، اور اس کے آپ کو پتہ ہے پھر بچوں کی آواز کا، اس کو میں فیڈر پلا رہی تھی، تو وہ پیتے پیتے اس طرح آوازیں نکالتا ہے۔ تو یہ بس گھی والی روٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے، پیڑے بنا رہی ہوں اس کے، اور یہ جو میر ہادی ہے نا ابھی فی الحال سیٹ نہیں ہو پا رہا، اس کو ذرا تھوڑا سا نا زکام لگا ہوا ہے، تو ناک بند ہو جاتا ہے روز اس ٹائم ذرا نا تھوڑا تنگ کرتا ہے وہ، اور روٹیاں بناتے ہوئے بیچ بیچ میں ذوحان بھی بہت تنگ کر رہا تھا۔ ذوحان کا دھیان رکھنے کے لیے سب ہی اویلیبل ہوتے ہیں، اس کا بس یہی دھیان رہتا ہے کہ وہ باہر نہ نکل جائے، یا کوئی ابھی 2 سال کا نا ہو تو اس کو سمجھ نہیں اتنی ہے کہ کون سی چیز منہ میں ڈالنی ہے کون سی نہیں ڈالنی، تو یہ سب مائیں ریلیٹ کرتی ہوں گی کہ بچے کتنا اس معاملے میں تنگ کرتے ہیں۔ تو
وہ اور کچھ نا اس کو واش روم جانا ہوتا ہے نا تو اس نے مجھے ہی آواز دینی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے گا بھی نا کہ لاؤ میں کروا دوں تو کہے گا نہیں مجھے ماما ہی کروائیں گی۔ اس کا اس بات پہ بہت ہی زیادہ وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی اس کی پھپھو نے اس کو بولا ماما کام کر رہی ہیں آؤ میں آپ کو واش روم کروا دوں، تو بٹ نہیں، ماما آتی ہیں ماما کرواتی ہیں، ماما آتی ہیں ماما کرواتی ہیں، یہی اس نے بات پکڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ بس میری ایک آدھی روٹی رہ گئی تھی تو وہ میں بنا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ اس کو ذہان کو بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے ذرا تھوڑا لیٹ ہو گئی، نہیں تو میری روٹیاں مجھے روٹیاں پکانا بہت ایزی لگتا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہوں گے بہت مشکل ہے گرمیوں کے لیے کہتے ہوں گے، بٹ میں گرمیاں سردیاں مجھے روٹیاں پکوا لے کوئی میں پکا دیتی ہوں۔ اور یہاں پہ شام کو میں کھانا بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ میں آج بنا رہی تھی آلو پالک، تو اس کے لیے پیاز کٹ کر رہی ہوں، مسالہ بنانے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تو یہاں پہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی، میں نے نا آلو نہیں تھے چیلے اور مسالہ بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا، تو میں نے پھر فٹافٹ بند کیا چولہا اور ساتھ پھر میں نے آلو رکھ لی۔ جب آلو تھوڑے چھل گئے تھے، تھوڑے سے رہ گئے تھے تو چھل گئے تھے، تو میں نے پھر دوبارہ سے چولہا جلایا اور جو ہے نا ساتھ ساتھ آلو چھیلتی رہی اور ساتھ ساتھ مسالے کی تیاری کرتی رہی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح میں نے فٹافٹ چولہا بند کیا اور آلو چھیلنے لگ گئی۔ اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں سبزی کھڑے ہو کے یہاں پہ سبزی بنا لوں، یہاں سے جیسے ہی میں سبزی بنانا اسٹارٹ کرتی ہوں کچن میں ہی میرا شام تک ٹائم گزر جاتا ہے۔ سبزی بنائی، ہانڈی مطلب کہ کھانا بنایا، جو سالن بنانا سالن بناتے بناتے ساتھ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد اس کو رکھ دیا، پھر سالن بھوننے کے بعد اس کو پھر میں روٹیوں کی تیاری میں لگ جاتی ہوں۔ تھوڑی روٹیوں سے پہلے میں ذوحان کا اور میر ہادی کا دودھ گرم کرتی ہوں، اس کو دودھ گرم کر کے رکھتی ہوں اور ساتھ میں پھر بعد میں روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ یہاں ذوحان آیا تھا، مما مجھے فرائض بنا دے مجھے فرائض بنا دے، میں نے مسالہ رکھ لیا تھا، مسالے سے پہلے میں فرائض بنا کے دیتی ہوں ایک آلو کی اس کو، جون سا میں نے مسالہ بنانا تھا اسی گھی میں پہلے میں فرائض بناتی ہوں، پھر میں مسالہ جو ہے نا بناتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں آلو کٹ کر رہی تھی، مسالے کو بھون کے سارا مسالے مسولے ڈال کے پیاز ٹماٹر بھون کے اس کو تھوڑی دیر سافٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے، اور پھر آلو ساتھ کاٹنے لگ گئی تھی۔ اچھا مجھے سب کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ پالک کس طرح کھاتے ہو۔ کئی لوگ پالک کو اچھی طرح گلا کے اس کو موٹا موٹا دردرا کوٹ لیتے ہیں، اور کئی لوگ گرائنڈ کرتے ہیں لاہوری پالک گوشت کی طرح۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں لاہوری پالک گوشت پکا لیا ہے، پالک بنائی ہے، آلو ڈال لو یا گوشت ڈال لو، تو مجھے تو پسند ہی گرائنڈ کر کے پالک پکانا پسند ہے، تو پھر وہ میں نے گرائنڈ کر کے وہی بھوننے رکھ دی تھی، ساتھ میں نے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ تو اور زندگی کا اسی طرح چلتی رہتی ہے، ماؤں کی زندگی کا تو ماؤں ہی بہتر جانتی، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تو زیادہ اچھے سے جان سکتی ہیں کہ بھی کس طرح دن گزر جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی چل بچوں کے ساتھ شروع ہو، شام پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم گزرتے ہوئے، تو آج کل دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ میں آٹا چھان رہی تھی، آٹا چھانا ساتھ گوندا، تو آٹا چھان کے میں اس لیے جلدی گوندھ لیتی ہوں کیونکہ آٹا گوندھ کے تھوڑا سیٹ کرنا پڑتا ہے، ویسے فٹافٹ اسی تازے آٹے کی روٹی تو کسی سے بھی نہیں سی بنتی، جیسے ہی سیٹ ہو جائے آٹا بہت اچھی روٹی میری جو کچن کا کام جانتے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آٹے کو اسی لیے ہی جلدی گوندا جاتا ہے تاکہ اس کو گوندھ کے سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا جائے۔
تو یہاں پہ آٹا گوندھ کر کے سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا. پھر میں نے روٹیاں بنائی اور پکا کے سب کھلا کے نیچے آئے. تو یہاں پہ جناب زہان اپنی کپڑوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ میں نے پریس کرنے ہیں. تو یہ بلاگ کی اینڈنگ ہے. تو اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. اور اگر اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.